وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود نہ بھیجا جائے، وہ مجلس وبال ہے۔ دو آدمی گھر میں بیٹھے ہوں یا کسی اور جگہ بیٹھے ہوں، دکان پر مجلس لگی ہو، بازار میں مجلس لگی ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں بھی دفتر میں ہو، دو چار آدمی مل کر بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان دنیاوی معاملات کی، کاروبار کی یا کسی معاملے کی گفتگو ہو رہی ہے، تو اس گفتگو میں اگر اللہ کا نام نہیں آیا، اللہ کا ذکر نہیں آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا گیا، یہ مجلس اہل مجلس کے لیے وبال ہے۔ اب سوچیں گے کاروبار کی مجلس ہے، لین دین کی باتیں ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، یہاں اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے؟ کاروبار کے معاملات طے ہو رہے ہیں تو یہاں اللہ کے احکام کو مد نظر رکھ لے، یعنی جو کاروبار میں معاملات طے ہو رہے ہیں یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے احکام کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، یہ بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور اسی طرح کاروبار کی مجلس میں ہی معاملات طے ہو رہے ہیں تو سنت طریقے کو مد نظر رکھ کر معاملات طے کیے جائیں تو صاف ظاہر ہے اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ ہو گیا، یہ بھی ایک طرح سے عشق نبی کی مثال ہو گئی، تو یہ مجلسیں ٹھیک ہے۔ لیکن مجلسیں مالی اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے، بڑی اہم میٹنگز ہو رہی ہے اور بڑے بڑے لوگ وزراء مشیران جمع ہیں یا دنیا کے بڑے بڑے تاجر جمع ہیں اور اس میں شراب، کباب، بدماشیاں، فحاشیاں چل رہی ہیں، اللہ کا ذکر نہیں ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوا تو وہ مجلس اہل مجلس پر وبال ہے، ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے، دنیا آخرت کی ان کے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا وہ مجلس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا، ہر کلام حضرت انسان کے لیے وبال ہے، یعنی جو بھی انسان منہ سے کلمہ ادا کر رہا ہے، بول رہا ہے، یہ ہر کلمہ انسان کے لیے ہلاکت ہے، وبال ہے، اس کے لیے آزمائش ہے۔ لیکن امر بالمعروف کر رہا ہے، یعنی نیکیوں کی لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، اچھے کام کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے، برے کاموں سے روک رہا ہے، تجارت میں تجارتی معاملات کی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں غیر شرعی گفتگو، غیر شرعی امور طے پانے سے آدمی روک رہا ہے تو یہ اچھی گفتگو ہے، اس کا مطلب ہے نہی عن المنکر کر رہا ہے اور ان کو ترغیب دے رہا ہے کہ آپ اچھا عمل کرو، اچھا کام کرو، تو یہ امر بالمعروف ہو رہا ہے کہ نیکی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر کے علاوہ جو بھی بولتا ہے وہ بول انسان کے لیے آزمائش ہے، انسان کے لیے وہ ہلاکت ہے، یعنی اس کا اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا اور اس کا مواخذہ ہوگا، اس پر حساب کتاب ہوگا۔ لیکن جو قرآن و سنت کے مطابق گفتگو ہے، نیک اعمال کی ترغیب دے رہا ہے، برے کاموں سے روک رہا ہے، یہ ایسی گفتگو ہے کہ اس پر اجر ہی اجر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔